السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، روزہ ایک انتہائی اہم عبادت ہے، اس لیے روزوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں کہ ایسے مسائل کہ جن کا عمومی طور پر لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان سوالات کو میں پڑھ کر آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے روزے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روزہ کس وقت رکھا جائے اور کس وقت کھولا جائے؟ روزے کے رکھنے اور افطار کا وقت بیان فرما دیں۔ تو معزز ناظرین، اس حوالے سے مسند احمد کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک کہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ یہاں پر تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ آخری وقت تک سحری کھاتے پیتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ سحری کر کے، سحری کھا کے اور اس کے بعد پھر سو جائیں یا کسی اور مصروفیت میں مشغول ہو جائیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ آخری وقت تک، جب تک کہ ٹائم ختم نہیں ہوتا، آخری وقت تک کھاتے پیتے رہیں۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ پہلے سے کھا پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا یا دودھ کا، لسی یا چائے وغیرہ کا گلاس یا کپ وغیرہ کوئی برتن آپ کے ہاتھ میں موجود تھا، ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اگر آپ کے ہاتھ میں برتن ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ یعنی کہ اگر اس کے ہاتھ میں برتن ہے، وہ پہلے سے کھا پی رہا ہے، تو اس وقت وہ اپنے برتن سے جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کو کھا پی سکتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹائم پر اٹھیں اور کھانا پینا شروع کر دیں اور کہیں کہ بھئی برتن میرے سامنے ہے، تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو آپ تو چونکہ پہلے سے کھا رہے تھے، تو جب افطار کا ٹائم، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ سحری نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح افطاری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھلائی میں رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی۔ تو یہاں پر بھی جلدی سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہو جائے، آپ کسی معتبر کیلنڈر سے ٹائم نوٹ کریں اور اپنی گھڑی کا ٹائم بھی بالکل ایکوریٹ کریں، اور اس کے بعد جب ٹائم ہو جائے، جیسے ہی ٹائم ہو، آپ بسم اللہ پڑھ کے روزے کو افطار کریں۔ کسی سائرن کا، کسی گھنٹی کا، کسی اعلان کا انتظار نہ کریں، چونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ جلد افطار کیا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان اٹھتا ہے سحری کے وقت میں اور غسل جنابت اس پر فرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر غسل نہیں کرتا تو پھر وہ سحری کیسے کرے؟ اس حوالے سے وضاحت فرما دیں۔ تو معزز ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل آپ پر فرض ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، اور وضو فرمانے کے بعد سحری کر لیا کرتے تھے، اور سحری کرنے کے بعد نماز سے پہلے آپ غسل جنابت کر لیتے۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ آپ اٹھے ہیں اور سحری کا وقت اس قدر مختصر ہے کہ آپ یا تو غسل جنابت کر سکتے ہیں یا سحری کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ وضو کریں گے، ہاتھ دھو کر وضو کریں گے، اور اس کے بعد آپ سحری کریں گے، اور نماز سے پہلے آپ غسل جنابت ضرور کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو معزز ناظرین، جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزے کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے
یا دودھ پلاتی ہے بچے کو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا دے، بعد میں روزے ضرور رکھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث میں آتا ہے، میاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ میں جو ہے شعبان کے اندر اپنے قضا روزوں کی تعداد کو پورا کرتی، یا عمومی طور پر عورتوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو پورے سال میں کسی وقت بھی وہ اپنے روزوں کی قضا دے سکتی ہیں۔ اسی طرح جی اگلا سوال یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو لوگ روزہ نہ رکھ سکیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف بوڑھا ہی نہیں بلکہ وہ شخص بھی بوڑھے کے اس میں مسئلے میں آ جاتا ہے کہ جو دائمی مریض ہے، جس کے شفا یاب ہونے کے لیے ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ اب اس کا شفا یاب ہونا جو ہے وہ اب مشکل ہے، بہت زیادہ اب یہ شفا یاب نہیں ہو سکتا، دائمی ہمیشہ والی بیماری ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بوڑھا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ سحری اور افطاری کا کسی کو راشن بھیج دے یا کسی کو روزہ رکھوا دے اور افطار کروا دے۔ یہ 30 دن کے یا 29 دن جتنے بھی روزے بنتے ہوں اتنے ہی دن کا کسی کے گھر میں یا تو راشن دے، جو غریب ہو، مستحق ہو، وہ روزے رکھتا ہو، اس کے گھر میں 30 دن کا راشن بھیجیں یا پھر خود سے روزے رکھوا لیں، تو ایسا شخص اس کو روزے رکھنے کا بغیر روزے رکھے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح جی ایک سوال یہ آیا ہے کہ روزہ دار کو اگر قے آ جائے، الٹی آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں معزز ناظرین، اگر قے آپ کو خود بخود آ جاتی ہے تو جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے، آپ چاہیں تو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن اگر طبیعت زیادہ ناساز ہو رہی ہے، زیادہ بگڑ رہی ہے، زیادہ خراب ہو رہی ہے اور طبیعت کے زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ اس حالت میں روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ روزے کا ٹوٹنے کے لیے یہ قلیہ یاد رکھیے کہ جو چیز آپ کے اندر سے خود بخود باہر آ جاتی ہے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر الٹی کرتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں برش یا مسواک وغیرہ کر سکتے ہیں؟ تو معزز ناظرین، مسند احمد کی حدیث سے یہ تو ملتا ہے ہمیں کہ ہم روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک بات ٹوتھ پیسٹ کی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹوتھ پیسٹ نہیں تھی، اس لیے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں کیونکہ آپ کے دور میں موجود نہیں تھی، چونکہ اس کا ثواب بھی نہیں ہے اور مسواک کا ثواب ہے، اور اسی طرح جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی اندر تک جاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ پانی کی موجودگی میں تیمم کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح جب آپ کے پاس مسواک موجود ہے اور افطاری کا وقت اور سحری سے پہلے کا وقت موجود ہے، آپ اس میں ٹوتھ پیسٹ کریں۔ آپ نے ضروری روزہ رکھنے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کرنی ہے، اگر ضرورت محسوس ہو تو مسواک کریں، جو کہ مسند احمد کی حدیث کے مطابق کر سکتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا، اس لیے روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک سائل کا سوال ہے کہ سجدہ قاری صاحب تراویح پڑھاتے ہیں تو اس میں سجدہ آتا ہے، تو اس سجدے میں ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو جامع ترمذی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے سجدے میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ساجد وجہہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ روایات میں الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں ورنہ یہی کلمات ہیں، ساجد وجہہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔
اس طرح جی ایک سائل کا سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ تو جناب روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے نوجوانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک عمر رسیدہ شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کا بوسہ روزے کی حالت میں لینے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے اجازت دے دی، جبکہ کسی ایک نوجوان نے پوچھا تو آپ نے اسے اجازت نہیں دی، چونکہ نوجوان کا بوسہ لینے کے بعد کنٹرول کرنا مشکل ہے، بوڑھا شخص ہے، عمر رسیدہ ہے، اس کی خواہشات کم ہیں، اس لیے اس کو اجازت دی گئی ہے، لہٰذا اس سے نوجوانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان بیوی کا بوسہ لیتا ہے تو اگر ملاحر کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تھے آج کے چند سوالات۔ اگر آپ کا بھی کوئی روزے کے حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔